آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون۔ قال اس نے کہا، انذرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم اس دن تک جب اللہ تعالی جل شانہ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا تو اس وقت اس نے اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست کی، قال انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیں اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے درخواست قبول فرما لی اور فرمایا، قال انک من المنذرین، جاؤ تمہیں حسب خواہش مہلت دے دی گئی۔ دوسرے مقام پر آتا ہے الی یوم الوقت المعلوم، تمہیں معلوم وقت تک مہلت دی۔ یہاں پر وقت سے مراد حساب کتاب کا وقت نہیں بلکہ پہلی دفعہ سور پھونکے جانے کا وقت ہے، یعنی اس وقت تک تجھے لوگوں کو ورغلانے کی اجازت ہے۔ یبعثون، جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگان دین کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی دعا قبول ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا مقرب بن گیا ہے، اور نہ اسے اس پر مغرور ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کسی کی بحیثیت مجموعی قبولیت کی علامت نہیں۔ دیکھو شیطان راندہ درگاہ ہے مگر اللہ تعالی جل شان اس کی دعا بھی قبول فرما لی اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اسی طرح دعا تو کسی کافر اور بڑے نافرمان کی بھی منظور ہو سکتی ہے مگر یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جل شان کے نزدیک تقرب کی بنیاد ایمان، توحید اور نیکی ہے۔ سورہ حجرات میں موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ثابت وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ محض کرشمہ ظاہر ہونے کی بنا پر بھی کوئی شخص اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، کیونکہ کرشمے تو دجال کے ہاتھ سے بھی ظاہر ہوں گے اور دنیا دنگ رہ جائے گی۔ قال انک من المنذرین، قال اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا، انک بے شک تو من المنذرین، مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ شیطان چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا تھا، اس لیے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہ کیا اور ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب سیدنا آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور قیامت تک اللہ تعالی جل شانہ سے مہلت بھی مانگی اور آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکانے اور ورغلانے کا اختیار بھی مانگا تو اللہ تعالی جل شانہ نے یہ اختیار اسے دے دیا۔ اس عرصے میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر اور گمراہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آدمی فی الواقع خلافت ارضی کا اہل نہیں ہے، اور میں نے جو اسے سجدہ نہیں کیا تو اس معاملہ میں ہی راہ راست پر تھا۔ اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت دیکھیے کہ شیطان کی دعا بھی قبول کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمانوں اور نیک لوگوں کی طرح کافروں اور گناہگاروں کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ دعا کا قبول ہونا اس کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ کی دربار میں دعا کرنے والا مقبول بھی ہے۔ اگر دعا کے مقبول ہونے کے لیے نیک صالح مسلمان ہونا ضروری ہوتا تو شیطان کی دعا قبول نہ کی جاتی۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال اس نے کہا، فبما پس بوجہ اس کے جو اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کو گمراہ کرنے کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر۔ اب شیطان کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ اسے قیامت تک مہلت دے دی گئی ہے
تو اس نے اپنے عزم کا اسی وقت اظہار کر دیا۔ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا بس اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا ہے، شرارت تو بے شک میری تھی، میں نے ہی تکبر کا اظہار کیا۔ اب جب کہ تو نے میرے متعلق فیصلہ کر ہی دیا ہے تو اب میرا ارادہ یہ ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں بنی نوع انسان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کر کے تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے تو راستے میں شیطان ملتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جہاں جا رہے ہو مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح جو آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اتنی رقم دے کر تم کلاش ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ نمازی جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو شیطان پھر حملہ آور ہوتا ہے کہ کوئی کام کی بات کرو جس سے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کا فائدہ ہو، میں ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ۔ غرض ہے کہ شیطان ہر طریقے سے انسان کو نیکی کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس نے چیلنج کر رکھا ہے کہ اے مولا کریم، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، اس پر چلنے والے ہر انسان کو ورغلانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس راستے سے ہٹ کر میرے گروہ میں شامل ہو جائے۔ یعنی ابلیس نے مزید جرم یہ کیا کہ اپنی اس نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالی جل شانہ پر لگا دیا اور کہا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مجھ سے فروتر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت اور پندار کو ٹھیس پہنچی، اور تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی پر مجبور ہو گیا، اور چونکہ میری گمراہی کے ذریعہ آدم بنا ہے لہذا اب میں جس طرح بھی مجھ سے بن پڑا اس سے اور اس کی اولاد کو ہیلے بانے سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تھوڑے ہی بندے ایسے رہ جائیں گے جو تیرے فرمانبردار اور شکر گزار ہوں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ثم پھر لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے۔ بہرحال جب شیطان مردود ٹھہرا تو اس نے اللہ تعالیٰ جل شان سے مہلت مانگی جو عطا کی گئی، تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو چار سمتوں یعنی آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے آ کر گمراہ کروں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، پھر کوئی منکر ہو جائے گا اور کوئی شک میں پڑ جائے گا تو میرا کام پورا ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا کہ تو جو چاہے کر لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تیرا دو نہیں چلے گا، البتہ جو تیرا اتباع کریں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہاں اس مقام پر چار جہتوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ کل 6 جہات ہیں۔ شیطان نے اغوا کے لیے اوپر اور نیچے کی جہت کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نیچے سے تو غضب الہی یا سزا ہی آ سکتی ہے، اس لیے اس طرف سے شیطان کے بہکانے کا کوئی چانس نہیں، اور اوپر کی طرف سے بھی شیطان کا بس نہیں چل سکتا کیونکہ اوپر کی طرف صرف اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، البتہ باقی چاروں طرف سے شیطان کے بہکاوے اور گمراہی کا امکان ہے۔ ولا اور نہیں تاجدو تم پائے گا اکثرہم ان کی اکثریت کو شاکرین شکر گزار۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو چاروں جہات سے گمراہ کروں گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا۔
یعنی لوگوں کی اکثریت میرے بہکاوے میں آ جائے گی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس وقت شیطان نے یہ بات میں اندازے سے کہی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ہر طریقے سے گمراہ کروں گا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ابلیس نے اپنے اندازے کو سچا کر دکھایا۔ اکثر لوگوں نے دنیا میں شیطانی کا اتباع کیا اور ناشکر گزار ثابت ہوئے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اکثریت منکرین ہی کی رہی ہے۔ اکثر لوگ شیطان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان نے اپنا یہ عزم تخلیق آدم کے وقت کیا تھا، جو کہ ایک گمان کی بات تھی، مگر اب اس نے حقیقت کا روپ دھار لیا ہے۔ یا اللہ، شیطان اور دین کے دشمن کے مقابلے میں آپ ہمارے ساتھی اور مددگار ہو جائیے۔ یا اللہ، مظلوم مسلمانوں کی مدد حمایت نصرت فرمائیے اور ظالم کفار مشرکین کی سرکوبی فرمائیے، ان کا غرور تکبر خاک میں ملا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔